الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کا احسان اپنے بندوں پر بے حد و حساب احساس سے اللہ کی نعمتوں کا جب ہمارے اندر ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے ممنون و مشکور شکر گزار بندے بنے. شکر گزاری میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے تقویٰ. انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے احساس کے ساتھ دیے اور مقصدی زندگی اللہ کی عبادت اور عبادت بلا تقوی کے ناممکن. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اور ہر جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ فرماتے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق ہماری موت نہ آئے مگر ایمان پر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا. اور فرماتے اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے اس کا جوڑا حوا بنایا اور اس دونوں سے جس دنیا کے سارے مرد و عورتوں کو پیدا کیا. اور اس رب سے بڑھو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری آپس میں رشتے داریاں بنائی، جن رشتے داریوں کے ذریعے تم ایک دوسرے کو دعائی دیتے ہو، مانگتے ہو، بولتے ہو. اور یقیناً اللہ ہمارا نگہبان کرام. اور فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے ڈرنے کا حق. اور جب بات کہو تو صحیح اور جھوٹی بات کہو. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے خوف اور اس کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی جو بھی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح فرماتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ڈرنے والا بنا. زندگی امتحان کا نام ہے، زندگی آزمائشوں کا نام ہے. آج جو بات آپ کے سامنے مجھے رکھی وہ ہے حقوق العباد. توبہ تو ہم بہت کرتے ہیں. ابھی قربانی گئی، ابھی عیسیٰ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. قربانی تو بڑے ذریعے کے ساتھ کی. کیا زندگی میں قربانی وہ معنی، وہ حقیقت اور وہ چیزیں کے لیے قربانی کا حکم کیا گیا ہے ہم اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اس کا رینیول ہوا، تجدید ہوئی؟ کیا ہم اس کو احساس لے کر جیتے ہیں؟ جیسے رمضان آیا تو رمضان سال میں ایک بار آپ کو ویریفائی کرتا ہے، آپ کو دھوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، خود کو صاف کر کے تقویٰ پیدا کرتا ہے. یہ 11 مہینے کام آنا ہے. اور قربانی ختم کرنا ہے. قربانی زمانے کا جانور کو آپ ذبح کر کے ختم کر دیتے اللہ کی رضا کے لیے کہ آپ نے اپنے نفس کو ختم کر دیے، اپنے برائیوں کو ختم کر دیے. کیا قربانی آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم ایک ہی اپنی زندگی سے بدلی ہوئی. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے کی ہوا تھی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان توبہ کرتا ہے مگر توبہ کرنا صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اور بھی دعائیں
معافی معافی مانگنا یہ توبہ نہیں. توبہ کا معنی ہے لوٹ کے آنا. توبہ کا معنی ہے پلٹ کے آنا. آپ پوری طرح پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. آپ کا دل آپ کی زبان آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ عزوجل کی آپ کا متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین توبہ اس کی قبول کرتا ہے جو انسان خود کی توبہ کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو جب توبہ کرو تو خود کی توبہ کرو. سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات توبہ کرنے کے لیے اپنی زندگی سے کوئی برائی نہیں. سب سے بڑی برائی دین کا نافذ. سب سے بڑی برائی نمازوں میں کوتاہی کرنا. سب سے بڑی برائی مسلمان ہی نہیں بنتا. مسلمان سیکھنا نہیں چاہتا, مسجدوں کو فجر میں آنا نہیں چاہتا, اور وقت یہ کبھی آیا کر مغرب عشاء میں باقی تو مسلمانی کر کے نماز پڑھ کے تمام سے توبہ کرنا. سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی. اور پھر انسان جہاں جیتا ہے اس کے ساتھ بے شمار ریلیشن ہے, تعلقات ہیں, اور بے شمار ہمارے آپسی معاملات ہیں. ان تمام میں ان کا حق ادا کرنا. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا بندوں کا حق کبھی ادا نہیں کرتا. آپ کو نماز کا پابند نہیں, زبان کا سچا نہیں, معاملات میں کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹا ہے, منافق ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ تو بدل دے گا. جب اللہ سے نہیں رہتا تو آپ کوئی ڈرے گا. آج ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں. میرے بھائیوں, توبہ نمبر 1 اپنی زندگی سے ان خرابیوں کی قربانی کرنا. رات آپ کو فجر کی نماز کے لیے جاگنا. قرآن میں تو صحابہ کرام رسول اللہ کی شان کو پورے مزمل نازل فرمایا کہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. مومنوں کا, مسلمانوں کا سیوا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بالاسحار هم یستغفرون, رات میں سحری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. آپ نے کبھی کیا؟ آپ تو فجر کی نماز کو بھی نہیں جاگتے تھے مسلمان. بہت بے شرمی کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے جو نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے. اور ایک چیز تو اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو روزی دیا, صحت تندرستی دیا, اور لوگوں کے لیے تمام چیزیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اور امن و امان عطا فرمایا. آپ کے لوگ دوسرے ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں جہاں لوگوں کے زندگی کے لادے پڑے ہوئے ہیں, جہاں کھانا پینا, نوکری کرنا, زندگی کا جینا کیا مشکل ہو گیا ہے. آپ احساس آپ کے اندر ہے, آپ شکر گزاری کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرو, ورنہ تمہارا گھر بھی ٹارگیٹ پہ آ جائے گا. ٹارگیٹ پہ آج بہت سارے ملکوں کے اندر ایران خندرات بنا دیا گھروں میں. مطلب جو کہ تم جاؤ گے ہماری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں بھائیوں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کا احسان کا محسوس کرے اور اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم کیا. اگر آپ نہیں کرتے ہیں پھر آپ شکر گزار کرتے ہیں. جب اللہ کا حق تلفی کرتے ہیں تو زندگی کے معاملات میں بدلتے اولا حق تلفیاں ہماری ہوتی رہتی. تو میں آپ کو بتاؤں پورے نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. پہلا حق اللہ رب العالمین کا. اللہ کے حقوق میں ارکان اسلام توحید کا سننا. فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. اے نبی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو, توحید کو سیکھنا. کیا آپ نے سیکھا؟ اتنی عمر میں آپ اپنی عمر کے حساب سے کتنا وقت آپ نے دیا توحید کو سیکھنے کے لیے؟ پوچھنا جسے کہتے ہیں استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا.
آپ نے کیا سیکھا؟ کتنا قرآن یاد کیا؟ اللہ کے دین سے آپ کو کتنی محبت؟ آپ نے کتنا حق ادا کر دیا؟ 5 وقت کی نماز، اور ان نمازوں کے علاوہ جو حصہ نمازیں ہیں وہ آپ کو بلند کرنے کے لیے، یہ ہوائیں چلتی ہیں آپ کو اونچا کرنے کے لیے، یہ عبادتیں فرض روزے کے ساتھ میں نفلی روزے ہیں۔ آج رمضان میں مسلمان کھاتے پیتے گھروں کے اندر پکوان کرتے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھو نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حقوق اللہ، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اس کے علاوہ ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان، توحید کا کے بغیر، علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہوئی تو کچھ بھی نہیں۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلو، اللہ تعالیٰ کو بدلنا بہت اچھا آتا ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا کچھ سال ایسے اکنامک والے ملک تباہ ہو گئے جو اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی اور نہیں۔ باقی میں شعر ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑا عقل۔ یہ شادی کہتے ہیں ہر بیٹا جمع مبر کو خالی، جناب ہر جنگل کو خالی مت سمجھو۔ آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، دنیا میں آپ پوچھے ہیں لوگوں کے ساتھ، انسانی جنگل میں جنگل کو خالی مت سمجھو۔ شاید جو ظلم جس کا باعث سویا ہوا ہوگا، آپ کو پتا نہیں چلے گا، سب آپ پر حملہ کرنا۔ تو آدمی عقل، کون دشمن ہے کون دوست ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو اپنے فائدے کے لیے سب کو دوست بنانا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے أَأَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ ہر ہنس کر ملنے والا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اپنوں سے غیروں سے آدمی کو محتاج ہو کر زندگی گزارنا۔ اللہ رب العالمین نے پورے اسلام میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، آج انٹرنیشنل لیول پر بڑے بڑے اکنامک ملک بڑی بڑی تنظیمیں قائم کرنے ہیں۔ حقوق انسان، حقوق انسان اور انسانی حقوق کی حفاظت، انسانی حقوق کو دولت دینے کے لیے بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، آپ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ بلند، اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ حقوق ادا کرنے کا دنیا پر ہے۔ اب دیکھیے، نماز 5 وقت پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حق۔ نماز میں کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا دوسری جگہ بھی ایک صاحب ہے جہاں وہ ورزش ہوتی ہے، بولے آپ مسلمان ہیں؟ بولے ہاں۔ یہاں کیوں آئے؟ بولے یوگا سیکھنے کے لیے۔ بولے جناب آپ جائیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، آپ کو یہاں سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی نماز میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے آپ کے لیے جو آپ کو یوگا پوجا نمسکار کرنے کی ضرورت ہے۔ سورج اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی جاتا ہے شام میں ڈوبنے کے بعد، عرش سے نیچے سے عرش الہی سے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر آگے جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ اور یہ انسان ہے کہ کرے آپ پوجا بھی چل جاتے ہیں، مجھے وہی سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا خدا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، شہد دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، اور یہ میرا بڑا خدا ہو سکتا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو میں جو بچہ
هو الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. میں پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج مسلمان جہالت کی وجہ سے مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یوگا کے مجلسوں میں جا کر سورج کو سجدہ کرتے اور اس مذہب پر غیر مسلم مذہب پر شریف پر عبادتیں کرنے کے لیے اس کی بات ہے یہ اسکول جو مسلمانوں کے نام سے مطلب رکھا ہے اگر میں سنا 4 بجے سے لا کر بچوں کو یوگا کرایا کیونکہ سورج نکلے گا تو سب پوجا کرے ایسے گناہ رکھا ہے نام سورج بتاؤ رکھ لو کوئی اور نام یوگا دینے کے لیے مسلمانوں کو بہت ہیں ہمارے معاشرے آج اتنا دین بازار میں بکتا ہے کوئی اور مذہب نہیں بکتا ہے کیونکہ دین امن شانتی کا دین ہے دیندار کو امن شانتی والا ہم انسان سمجھتے ہیں امن کی آڑ میں دینداری کی آڑ میں لوٹنے والے بہت زیادہ ہو گئے اتنا زیادہ کسی اور دھرم کے ماننے والوں میں نہیں نماز کی شکل میں گاڑی کی شکل میں ٹوپی کی شکل میں لباس کی شکل میں اتنا پیسہ مسلمانوں کا لوٹا جاتا ہے اور مذہب کے لوٹنے والے اتنا زیادہ نہیں اور اسی لیے مسلمان اللہ کے راستے میں دیتا ہے آخرت کے لیے دیتا ہے مگر یہ کوئی اور مذہب والے یہ غیر مذہب والے آپ کی مسجدوں میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ لوگ اپنی شکل و صورت کو مسلمان بنا کر عورتیں برقع پہن کر کیوں آتی ہیں آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غیروں کو بھی پتا ہے لوٹنے کا ایک طریقہ یہ تو آج مسلمانوں میں ذرا محتاط طریقے سے رہی ایک فن بنا لیا ہے بھیک مانگنے کا اور اس فن سے مسلمانوں کو لوٹا جاتا ہے خاندان کا خاندان پورا اسی سے کام کرتا ہے غیرت مر چکی ہے احساس ختم ہو چکا ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں نہ عزت و آبرو کا نہ شرافت کا نہ اپنے آپ کے خاندان کا کچھ آج سب معنی ختم ہو گئے اس لیے آج ہماری بربادی تباہی میں بھی ہم روئے کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ آپ نہیں ادا کرتے حقوق العباد میں بھی آپ بالکل ناکام انسان اور جو انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ناکام ہے بندوں کے حقوق میں ناکام ہے تو اس کا ٹھکانا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اس میں سلوک کرو ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو ماں باپ مشرک بھی کیوں نہ ہو ماں باپ خبر پرست بھی کیوں نہ ہو درگاہ فاتحہ والے بھی کیوں نہ ہو آپ کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو تنگ کرے بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کو چلنے والا صحیح عقیدے والا کہتے ہیں اس کے ماں باپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا بیٹا کیسے پوری کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ رقص بھر میں دل دکھانے والا اللہ تعالیٰ کو دل دکھاتا ہے اور وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور زندگی میں پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہونے والی آدمی کو اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے تکلیف سے ہمارا بیان کبیرہ پروردگار میرے ماں باپ پر مہربانی عطا فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ادا ملا کر اتنا بڑا کیا ہے اور آج ماں باپ کا دل دکھاتا ہے میں مسلمان ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ نے فرمایا وہ بھی قربا نمبر 3 رشتے داروں میں ماں باپ کے بعد بیوی ہے بچے ہیں اسی کا معاملہ بیوی کے حقوق ادا کرنے میں میرے دوستو بیوی آپ کا ساتھی ہے آپ کا رسول حیات ہے بیوی ظلم کرنے کے لیے آپ کی کڑوی کسیری تانے والی زبان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے وہ اگر سے کمزور ہے مگر وہ بھی جانتی ہے کہ جیسے آپ طاقتور ہیں اس کا بھی ایک طاقتور آپ سے بھی زیادہ زبردست
اللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ کرنے والا ہے. آپ کی ناانصافی، بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، سسرال والوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور بےجا مطالبات اور بےجا تانے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں حسب و نسب سے تانے دینا زیادہ ہو جائے گا. آج کل اسلام آیا تھا حقوق کو دینے کے لیے، مساوات کو پیدا کرنے کے لیے. جب فتح مکہ ہوا، وہ بلال جو غلام تھے، وہ بلال جو حبشی تھے، وہ بلال جو مکے میں ستائے گئے، تکلیف کی گئی، لیکن وہ پہاڑوں پر ان کو لٹا کر اوپر سے پتھر رکھا، تب بھی انہوں نے توحید کو اقرار کرتے رہے احد احد. اس بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول غار ہرا کے ساتھی، آپ کو آزاد غار ثور کے ساتھی ابو بکر صدیق نے آزاد کیا. عمر نے کہا بلال سیدنا اعتقہ سیدنا، بلال بھی ہمارے سردار ہیں اور اس کو ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا. اس بلال کو اسلام میں کبھی کوئی نہیں کی گئی. جب مکہ فتح ہوا، قریش کے لوگ صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین بھی آپ کی صحبت میں ہیں، مگر اللہ کے نبی نے کہا بلال آج مکہ فتح ہوا، تب آج شروع کی عبداللہ کی دیوار چھت کے اوپر چڑھ کر اللہ کی تکبیر بلند کرو. آج مبارک دن اللہ کی تکبیر چھت کی آواز سے تعلیم کیجیے. بلال کو چھت کے اوپر چڑھایا تھا عبداللہ نے، وہ مقام دیا. آج ہم یہ خاندان ویسا، یہ خاندان ویسا کر کے رکھا ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں چھٹتے چھٹتے تمہاری لڑکیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں اور بچے جوانی کو کھوتے جا رہے ہیں. شادیاں ان کی کرتے ہیں، بولے وہ لڑکی ایسی، وہ لڑکی ایسی، ایسے چاہیے ایسے چاہیے. اتنا آئیڈیل تلاش کرتے کرتے عمر ضائع ہو گئی. اور شادی کے بعد پتا چلا کہ اچھے اچھوں کو دے کر کئی چیزیں اسی کے قابل ہوں. آپ شادی کرتے کرتے 32 سال کر کے سال پار کرتے. شادی کے بعد بھی آدھا تو پورا پہلے ہو چکا تھا. اب کئی لڑکیاں انہوں نے 4 مہینے کے بعد روتے تو اس میں بھی کام کاٹ کتنے واقعات. کیوں؟ موبائل کی دنیا نے 10-12 سال میں لڑکوں کو جوان کر دیا. اس وقت ہی وہ جوانی کا استعمال کرتے ہوئے پورا ہو چکا ہے. تو آپ ان حقوق کو مار مار کے معاشرے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. خاندان سے خاندان تباہ ہوتے جا رہے ہیں. لڑکی کی زندگی برباد، شادی کر لیا اور یہ کہا کیا ہوتا ہے. بہت واقعات ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. میں نے پرچیز کیا سر کہ عورت کہتی ہے جب شادی کے بعد میں ان کی خواہش عورت کی پورا نہیں کرتا، اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے منہ مارنے کے لیے شروع کرتی ہے. جہاں کوئی ملے اس کی خواہش کو پورا کرتی ہے. شوہر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عاجز. ایسے خاندانوں کے اندر قسمت فروشی کا بازار گرم. کیوں؟ کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے. میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور سے اپنے خاندان کو بچاؤ، خاندان کو حفاظت کرو اور حقوق کو ادا کرو. بیوی بچوں کے حقوق، بچے پیدا کرنے کے لیے 5 ہونا، 6 ہونا، 8 ہونا، بچے آپ 2 درجن پیدا کرو، مگر ان کی تعلیم اور تربیت، تہذیب و اخلاق اور ان کے لیے آپ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ ان تربیت آپ کریں اور بچوں کے حقوق ادا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے چوتھا فرمایا والیتامی، غریب معاشرے کے اندر یتیم بیوہ بہت ہے، ان کا بھی آپ ان کے حقوق ادا کرنا. والمساکین، تو جو مانگتے نہیں ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری. اور اسی طرح سے نمبر 6 والجار ذی القربی، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا پڑوسی کے حقوق. پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک پڑوسی جس کے 3 حق ہیں. ایک تو رشتے دار کی ہے،
دوسرا مسلمان بھی ہے، دوسرا پڑوسی ہے، ان کے تین حق ہیں آپ کے اوپر، اور اس پڑوسی دو حق والا ہے، ایک تو مسلمان ہے اور دوسرا پڑوسی بھی ہے، دو حق آپ کے بنتے ہیں، اور ایک حق والا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے مگر آپ کا پڑوسی ہے، تو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑی زبان دراز ہے، چلاتی رہتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی رہتی ہے، مگر نماز بھی پڑھتی ہے، عقیدہ بھی پڑھتی ہے، اور وہ روزہ بھی رکھتی ہے، جس کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے جو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ شکایت پڑوسیوں سے ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہماری ہوتی ہے، اور آپ کی دوستی دور والوں سے ملنا ہے، بچوں کو ملانا ہے، کسی کے پاس جانا ہے تو دور والوں کے پاس جاتے ہیں، پڑوسیوں سے ہماری بنتی ہے، وہ لوگ اچھے تھے، آپ کتنے اچھے ہیں، تو اس طرح سے ہم پڑوسی کے حقوق، اللہ کا قرآن فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق ادا کرو، والجار الجنب، اور آپ کے بغل میں رہنے والا آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں، اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ نمبر 7 وصاحب بالجنب، اور آپ کا بالکل کام کرنے میں، پڑھنے میں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ایک ساتھ کپل کام کرنے والے، لکھنے والے، ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا، وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق کو ادا کرو، اور وما ملکت ایمانکم، نمبر 10 جو تمہارے نوکر چاکر ہے اس کے ساتھ نوکر چاکر جو آپ کے غلام نہیں، بیوی آپ کے غلام نہیں، پڑوسی آپ کے حقیر نہیں ہے، بلکہ وہ چیز یاد رکھو، آپ میں اچھے اور طاقتور، آئیڈیل اور مالدار اور خوبصورت، اور آپ دولت مند، عزت دار ہیں، ارے جیسے آپ کے اندر غرور و گھمنڈ تکبر ہے، آپ کا کمزور اور چھوٹی سی آگ بھی پورے دیش کو جلا دیتی ہے، جیسے اب وہ اپنے آپ کو پورے کبھی میں سپر پاور بن کے تھا، اس نے پنکھا لے لیا، جیسے میں نے کہا کہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، کہیں نہ کہیں سیتا سویا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اب وہ رو رہا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہمیں جواب ملے گا، آنسر ملے گا۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی چیز کریں گے، اللہ تعالیٰ آنسر ہونے والا ہے، جواب دینے والا ہے، کسی کی آہ کو سننے والا ہے، کسی کی بد دعا سے آپ کی روٹی کرے، کسی کی آہ سے کسی کا آپ نے دکھایا، اس کی وجہ سے آپ کی سرگردان، اور پڑوسی کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دستور کیا ہے، اس کی رحمت والا دین، یہ پیارا دین ہے، مگر انسانوں نے جب حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اس کو فجور اپنی زندگی میں لے آئے، تو جیسے اچھے عام خوبصورت کیڑے پڑ جاتے، کبھی سنا آپ نے مال میں بھی کیڑے پڑے، ہر چیز میں کیڑے پڑ جاتے، تو انسانوں کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے، غذاؤں میں بدتگی، صحت کی اچھی غذا ہے، غذا صحت کے لیے نقصان، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ چاول نہیں کھائیں، آپ روٹی نہیں کھائیں، آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کیڑے پڑے تھے، قابل نہیں ہے غذا کھانے کے، تو اسی طرح سے غذاؤں میں کیڑے پڑ گئے، اور جسموں کے اندر کیڑے پڑ گئے، یہ جو شوگر کی بیماری ہے آج ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھتی ہے، میڈیکل ڈاکٹر سب بڑے شوق سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، نئے نئے اینگل سے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں تاکہ کسٹمر زیادہ آئے۔ آج کا سب سے بڑا سپر جو مارکیٹ ہے شوگر والوں کا، اس طرح سے جیسے آپ نے گناہوں کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اللہ نے آپ کی زندگی میں آفتوں، مصیبتوں، اکنامکل پرابلم، صحت کے پرابلم، اور ہر قسم کی مصیبتیں اللہ نے ہمارے اندر داخل کر۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء،
اگر کسی بھائی کے پاس کسی بھائی کا کوئی حق ہے عزت و آبرو کا ہو یا کسی بھی چیز کا معاملے کا ہو پیسوں کا ہو تو اس کو چاہیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنی حدیث سے اس کو پاک کر لے حدیث سے اس کو حلال کر لے اس سے پہلے کہ اللہ یکون دینار ولا درہما اس دن جس دن آدمی کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا کان لہ عمل صالح اخذ منہ اگر آپ کے پاس جو دنیا میں دھوپ ستم کر کے پھول اٹھا کے لوگوں کے ساتھ زبان درازی کر کے چلے گئے وہاں جانے کے بعد بھی آپ کے پاس جو بھی عمل کوئی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نکال لے کے اس کا دینے کے لیے حق اور اگر کوئی نہیں ہے جیسے یہاں فقیر تھا دین میں بھی فقیر تھا آخرت میں تو اور زیادہ فقیر ہوگا ایسے انسان کو ان کے گناہوں کو اٹھا کے شکل ڈال اور یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں نماز سے جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھتا ہوں میں اسکول سے بیٹھتا ہوں 3 سال سمجھ کر گیا جہنم کے سب سے پیچھے کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مخلص کون ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات سب کچھ لے کر آئے مگر وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ جہنم والا کوئی انسان کا حق ادا نہ کر دے اور جہنم والا جہنم سے کبھی جا نہیں سکتا جب تک کسی کا حق جنت والے ہو یا کوئی بھی ہو اس کا حق ادا نہیں کرتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 3 ایمان ہیں بڑے بڑے دفتر ہیں 3 اعمال ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا بدعات کرنا اور اللہ رب العالمین اس بدعات خرافات والے مسلمانوں کو معاف نہیں جہنم ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے اللہ نے فرمایا اور دوسرا دفتر ہے دوسرے دیوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی چھوڑ کر وہ حقوق ہے انسانوں کے حقوق اللہ کہتے ہیں میرا اس کو بے دخل آپ سمجھ لو آپ جو آپس میں دے دو آپ کا جو حق ہے آپ اس سے مانگو وہاں اللہ تعالیٰ کا بولے انصاف اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف اگر دیر چیزنے والی بکری کو چیزنے والی نے مارا ہے تو دیر چیزنے والی بکری کو چین عطا فرمائے گا تو اس کا بدلہ دے ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا ہے اس لیے اپنے کردار کو یہ سب مصیبت کیوں پیدا ہوئی ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں کوئی ہماری فکر نہیں کیوں جیتا ہے کوئی مقصد نہیں ارے اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اپنے آپ کو اونچا بناؤ مقصد زندگی نہیں ہے اور ہمیں اونچا ہونے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کے بجائے آئے لڑنا جھولنا گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے بڑے غیر مسلموں میں آپ کو یہ پوری نہیں دے گی ان کے پاس مقصد ہے زندگی کا ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں بس خالی لڑنا جھولنا میں عورتوں سے بہنوں سے کہتا ہوں ارے تیرا شوہر یہی ہے چھوڑ کے جانا نہیں طلاق لینا نہیں گھر چھوڑ کے بھاگنا نہیں ارے لڑتے کیوں ہو زبان درازی کیوں کرتے ہو سمجھوتا کر لو اپنے حالات سے اپنے شوہر سے کیونکہ شوہر کی بات جنت کی دیتی اور شوہر کی نافرمانی سے جہنم اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھا اس عورت کو کہ ہمیشہ تانے مارتی ہے شوہر کو صبر نہیں کرتی اور جانا تو نہیں ہے ارے بچے والی ہے ایک خاتون ہے 3 بچے بڑے بڑے ہیں لڑکی بڑے طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو خدا دے دو بولا اما جاتی کہاں بولے تو پڑھ کے ڈگری والی میں نوکری کرتی بولے کیا نوکری کرے گی ارے جوان لڑکیاں بازار میں نوکریاں نہیں مل رہی نوکری کے نام پہ عزتیں بیچتے آ رہی ہیں اور تم جا کے تم کو تمہاری جو عمر بچے کی ماں تم جا کے نوکری کرو بہت سمجھانے کے بعد اس کے بعد بڑی خوشی گزار بنی ہوا ہے تو ایسے ہماری عورتوں کے حالات گھروں سے بہت زیادہ غرور امن ارے پڑھا کر کیا کرنا ہے پڑھ کر آپ امن میں کو ڈالتے ہو نہ برتن دھونے کے لیے نہ ساس کی خدمت کرنے کے لیے نہ شوہر کی صحیح خدمت کرنے کے لیے آپ نے ابرو بنا کے رکھا ہے اکڑ کر رہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ارے پڑھی لکھی تیری پڑھائی لکھائی تیری اچھی چیزیں
سنت والی، وہ کیسے نبی کی خدمت کیا کرتی، صحابہ کی عورتوں کو دیکھ آپ یہ تعلیم دینے کے بجائے میں تو شوہر کی خدمت کروں، ماں باپ کی تمہاری کیوں کروں، مجھے گھر الگ چاہیے۔ اگر لڑکی کے والدین گھر برباد کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، بار بار کہتے ہیں کہ گھر الگ کرو، بیٹی کا گھر الگ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کام سے کیا انسانیت ہے، کیا جانوروں سے بھی بدتر کرتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، دلائل تو میرے پاس بہت لکھ کے آیا، لیکن اب حالات اتنے خراب ہے ہمارے حقوق کے اندر۔ ایک ہی حق ہے اللہ کا، اس کو ادا کرو، اور دوسرا اپنے آپ کو صحیح کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو اونچا کرو، اپنے کردار کو بلند کرو، دین سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور حقوق کیا ہیں؟ لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے، لڑکے کی شادی کرنے سے پہلے ہر ایک کے حقوق کو سمجھنا، ایک دوسرے کو تعلیم دینا، تمام چیزیں کرنا۔ ابو کریم صاحب نے بولا مسلمانوں کی دینداری دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوا، شادی کیا ہوا، کیسے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور دینداری آپ دیکھو، مسجد میں چندہ مانگو، سب سے بڑے بھکاری 10 روپے کا نوٹ ڈال کے جاتا ہے، کیا ہماری دینداری؟ بھکاری سب سے بڑا اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے 20 روپے ڈالے گا، اور اپنے گھر کے فنکشن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے خان۔ تو ایسے مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی سمجھ حصول عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اونچا بلند اور اخلاق میں، سوچ میں اور معاشرے میں بلند ہونے کا کام کرے ہماری بہن اور ہمارے بھائی۔ لڑنا پھرنا، کانے کمی کرنا، تانا زدی کرنا، گالی گلوچ پکنا، برا بھلا زبان میں جو آیا وہ کہنا، سب بند کریں، اور سوچیں آپ کا فکر بنانے کی کوشش کریں، مالی اعتبار سے، عزت شرافت کے اعتبار سے، منصب اور مقام کے اعتبار سے کیسے ڈیولپ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ بارک اللہ فی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔